ناظرین، میں آپ کا دوست بلال راز حاضر ہوں مدینۃ الاولیاء احمد آباد کی ایک قیمتی ویڈیو لے کر۔ شہر احمد آباد، جسے اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے، یہ شہر صوبہ گجرات کا ایک مشہور اور بہت خوبصورت شہر ہے۔ پچھلے مہینے میں شہر میں گیا اور یہاں کے مشہور بزرگوں کے مزارات پر حاضری دی۔ یقین مانیے، میں نے ابھی تک ایسا شہر نہیں دیکھا۔ یہ شہر واقعی میں مدینۃ الاولیاء یعنی ولیوں کا شہر ہے۔ یہاں بے شمار اولیاء کرام آرام فرما ہیں۔ میں نے اس شہر کی سڑکوں پر کافی گھوم کر دیکھا۔ ہر 200-300 میٹر کے بعد سڑک کنارے یا مسجد وغیرہ میں کسی نہ کسی ولی کا مزار شریف ضرور ملا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شہر میں اولیاء کرام بہت کثرت سے ہیں۔ یہ شہر احمد آباد کوئی عام شہروں کی طرح نہیں ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ گجرات کے سلطان حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے حکم پر 4 احمد نام کے بزرگ اور 12 باباؤں کی مدد سے اس شہر احمد آباد کی بنیاد رکھی تھی، اور نام احمد کی نسبت سے اس کا نام احمد آباد رکھا تھا۔ اس شہر کے لیے قطب عالم حضرت شاہ برہان الدین بخاری سہروردی نے دعا کی اور فرمایا تھا کہ یہ شہر ہمیشہ آباد رہے گا۔ بزرگوں کی دعاؤں کا ہی فیض ہے کہ یہ شہر آج تک آباد ہے اور بہت بارونق ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات اور مسجدیں یہاں چپے چپے پر ہیں۔ یوں تو اس شہر میں ہزاروں اولیاء اللہ اپنا فیضان لٹا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں کے 11 ان بزرگوں کا ذکر پیش کریں گے جو یہاں سب سے زیادہ مشہور ہیں اور دور دور سے لوگ ان کی زیارت کو آتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک کمنٹ شیئر کر کے ہمارے حوصلے کو بڑھائیں اور چینل سبسکرائب جوائن کر کے ہماری یوٹیوب فیملی میں شامل ہو جائیں۔ اور ایک خاص بات کہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ چلیے حاضری دیتے ہیں اولیاء احمد آباد کی بارگاہوں میں۔ سب سے پہلے بزرگ ہیں حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ شہر احمد آباد کے بادشاہ تھے اور بادشاہ ہونے کے ساتھ صاحب باطن بزرگ بھی تھے۔ آپ نے ہی اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ کی پیدائش 19 ذی الحجہ 793 ہجری مطابق سن 1391 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو بہت سے نجومیوں نے آپ کو دیکھ کر پیشن گوئی کی کہ یہ بچہ ایک ایسا نیک کام انجام دے گا جس کی وجہ سے دنیا میں اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ کے دادا سلطان مظفر تھے جنہوں نے گجرات میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ حضرت سلطان احمد بادشاہ نے 32 سال تک گجرات میں حکومت کی۔ آپ کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ آپ کے 32 سالہ دور حکومت میں صرف 2 قتل ہوئے تھے، اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ قاتلوں کو اس کی سزا دی تھی۔ آپ سلسلہ چشتیہ میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے پوتے قطب المشائخ شیخ رکن الدین کان شکر چشتی کے مرید تھے۔ آپ کو درویشوں اور اولیاء کرام سے بہت عقیدت تھی، اور آپ کو احمد آباد کے بہت سارے اولیاء کرام سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ آپ کی ہی گزارش پر حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو احمد آباد کے سرخیز میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو سے بھی روحانی فیض حاصل کیا، اور انہی کے وسیلے سے آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ آپ ایک عبادت گزار، تقوی شعار اور نہایت عادل بادشاہ تھے۔ بادشاہ عادل ہونے کے ساتھ ایک صاحب باطن بزرگ بھی تھے۔ آپ کی عبادت اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب شہر احمد آباد کی بنیاد رکھنے والے 4 احمد نام کے ایسے بزرگوں کی ضرورت پیش آئی جن کی نماز عصر کی سنت غیر موقدہ بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں، تو آپ اس میں شامل ہوئے، کیونکہ آپ کی بھی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی تھیں۔ آپ نے احمد آباد میں ایک شاندار جامع مسجد کی تعمیر بھی کرائی جو آج تک موجود ہے، اور یہ مسجد دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔
آپ کا وصال 4 ربیع الاخر 845 ہجری مطابق سن 1441 عیسوی کو احمد آباد میں ہوا۔ آپ کا مزار جامع مسجد کے مشرقی جانب مانک چوک میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے مزار کے دائیں بائیں آپ کے بیٹے محمد شاہ زربخش اور آپ کے پوتے سلطان محمد شاہ کا مزار شریف ہے۔ دوسرے بزرگ ہیں حضرت میر سید عبدالصمد خدا نما قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حسینی سادات سے تھے۔ آپ کے پردادا حجاز سے ہجرت کر کے ایران اور سندھ ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور احمد آباد گجرات میں سکونت پذیر ہوئے۔ حضرت میر سید عبدالصمد خدا نما نے سلسلہ قادریہ میں حضرت خواجہ شاہ ہدایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور ان کی رہنمائی میں سلوک کی منزلیں طے فرما کر ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور مخلوق خدا کی ہدایت کا ذمہ سونپا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی تقوی، زہد، ریاضت اور خدمت خلق میں گزاری۔ آپ خلوت پسند تھے، کم بولتے اور زیادہ تر ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ یہی آپ کی زندگی کا اصول تھا۔ آپ صاحب کشف و کرامت ولی تھے۔ آپ احمد آباد کے اس دور کے مشہور صوفی بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں جب 3 دروازہ اور اس کے آس پاس کے علاقے علم، تجارت اور تصوف کا بڑا مرکز ہوا کرتے تھے۔ آپ نے وہیں رہ کر لوگوں کو شریعت، تصوف اور روحانیت کی تعلیم دی اور ذکر کی محفلوں کو رونق بخشی۔ گجرات میں تصوف کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے اولیاء کرام میں آپ کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ جب کوئی آپ کے پاس مرید ہونے آتا تو آپ بیعت کرنے سے پہلے اسے عبادت و ریاضت کی تاکید کرتے اور ارشاد فرماتے، بنا اپنے نفس کو جھکائے حقیقت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس کے بعد کسی کو بیعت کرتے، اور جب آپ کسی کو بیعت فرماتے تو اکثر ایسا ہوتا کہ اسی رات آپ کے مرید کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ اسی لیے آپ عبدالصمد خدا نما یعنی خدا کا دیدار کرانے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ سے بہت سے لوگوں نے فیض پایا۔ آپ کے مشہور خلیفہ حضرت شاہ عبد الرزاق قادری باسوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا مزار شریف قصبہ باسا شریف، ضلع بارہ بنکی، اتر پردیش میں مرجع خلائق ہے۔ ان سے سلسلہ قادریہ رزاقیہ وجود میں آیا۔ آپ کی یہ کرامت ہے کہ جو تنگ دست یا قرض دار ہو یا اس پر روزی تنگ ہو، وہ آپ کے مزار پر کثرت سے حاضری دے تو اللہ تعالیٰ اسے قرض سے نجات دیتا ہے اور اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالصمد خدا نما رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالم کو اپنے فیضان باطنی سے سیراب فرمایا۔ آپ کا وصال 4 جمادی الاول 1109 ہجری مطابق سن 1697 عیسوی کو احمد آباد میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف احمد آباد پرانا شہر کے لال دروازہ کے قریب ایک درگاہ میں مرجع خلائق ہے، جہاں آج بھی عقیدت مند حاضری دے کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ تیسرے بزرگ حضرت شاہ عبد الوہاب قادری جباری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سلسلہ قادری کے عظیم بزرگ ہیں اور سرکار غوث العظم کے خاندان سے ہیں۔ آپ کے والد حضور غوث العظم کے حکم سے ہجرت کر کے احمد آباد تشریف لائے تھے۔ آپ آل رسول ہیں اور پیران پیر حضرت سیدنا غوث العظم کے بیٹے حضرت شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے پر تجلی کا وہ عالم تھا کہ لوگوں میں آپ کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی، اس لیے آپ اپنے چہرے پر پردہ ڈالے رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ عام انسانوں کی طاقت نہیں کہ عبد الوہاب کے چہرے پر نظر ڈال سکیں۔ آپ کی یہ کرامت تھی کہ نماز فجر مسجد اقصی میں، نماز ظہر مسجد حرام میں، نماز عصر مسجد نبوی میں، نماز مغرب مشہد شریف میں اور نماز عشاء بغداد میں سرکار غوث العظم کی مسجد میں ادا فرماتے۔ جنات بھی آپ کے مرید تھے جو آپ کی خدمت کرتے تھے، اور آپ کی درگاہ کے ایک کونے میں جنات کے مزارات موجود ہیں۔
آپ کا وصال 10 ربیع الآخر 935 ہجری مطابق سن 1528 عیسوی کو احمد آباد میں ہوا۔ ہر سال اسی تاریخ کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کا مزار شریف احمد آباد کے محلہ خانپور میں گجرات سماچار پریس کے پاس ایک خوبصورت درگاہ میں موجود ہے۔ آپ کے آستانے پر بہت سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ چوتھے بزرگیں حضرت سید شیخ وجی الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ گجرات کے کاملین بزرگ اور علماء ربانی میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی ولادت 22 محرم 910 ہجری مطابق سن 1504 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا اصل نام سید احمد القاب وجی الدین اور رئیس المحققین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 27 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ نے کم عمری میں ہی قرآن حفظ کیا، اس کے بعد علم ظاہری کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آپ کے مدرسے کو خدا نے وہ شہرت عطا فرمائی کہ دور دور سے طالب علم آپ کے مدرسے میں جا کر آپ سے درس لیا کرتے تھے۔ آپ کی مدرسے کی شہرت دیکھ کر گجرات کے امراء و سلاطین نے بھی اس طرف اپنی توجہ کی اور بہت تھوڑے عرصے میں آپ کا مدرسہ ایک اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی بن گیا۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جب دہلی سے حج کے ارادے سے گجرات آئے تو حضرت شیخ وجی الدین علوی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور آپ سے سلسلہ قادری کے کچھ وظائف کی اجازت حاصل کی تھی۔ ابتدا میں آپ چشتی سلسلے میں حضرت شیخ قادن چشتی کے مرید ہوئے، جن کا مزار شریف پاٹن میں ہے۔ آپ نے اپنے والد ماجد کی جانب سے بھی سلسلہ مغربیہ چشتیہ کا فیض حاصل کیا، لیکن آپ نے سب سے زیادہ فیض حضرت شاہ غوث محمد گوالیری سے حاصل کیا اور ان سے شتاری سلسلے کی خلافت و اجازت حاصل کی۔ الغرض آپ کو سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، مغربیہ، شتاریہ وغیرہ کی اجازتیں حاصل تھیں۔ آپ نے الگ الگ موضوعات پر 300 کے قریب کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ کا وصال 88 سال کی عمر میں 29 محرم 998 ہجری مطابق سن 1589 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف شہر احمد آباد کے محلہ خانپورہ میں ایک خوبصورت درگاہ کے اندر مرجع خلائق ہے۔ آپ کی ایک کرامت کا لوگ آج بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے وہ آپ کے آستانے کی دہلیز پر شکر رکھ کر چاٹتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کی زبان کی لکنت جاتی رہتی ہے اور وہ صاف بولنے لگتے ہیں۔ پانچویں بزرگ حضرت دریا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار احمد آباد کے دریا پور علاقے میں دریا خان گنبد کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے مزار پر ایک بہت بڑا گنبد بنا ہے، اس لیے یہ درگاہ اس نام سے مشہور ہے۔ آپ ایک نڈر اور بے باک مجاہد تھے۔ آپ سلطان محمود بیگڑا کے خاص دوست اور صلاحکار تھے۔ سلطان نے آپ کو پنچ ہزاری کا منصب دیا، یعنی آپ کو 5000 جوان سپاہیوں کا سیناپتی قرار دیا اور خان کا لقب عطا کیا۔ 1453 عیسوی میں آپ نے اپنی حیات میں ہی اس گنبد کی تعمیر کرائی تھی۔ اس وقت یہ پورے بھارت میں سب سے بڑا گنبد تھا۔ آپ نے اس مقام پر ایک بستی بھی آباد کی جو دریا پور کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ ایک صاحب باطن بزرگ تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ عالی شان بڑا گنبد ایک ہی رات میں جنات سے تعمیر کرایا تھا جو آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مشہور بزرگ حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے اور انہی کے ساتھ آپ مانڈو گڑھ کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ وہیں آپ کا سر مبارک دفن ہے اور جسم مبارک یہاں احمد آباد میں دفن ہے۔ آپ کی درگاہ کا احاطہ بہت بڑا ہے اور یہاں اور بھی مزارات موجود ہیں۔ آپ کا عرس 23 اور 24 رجب کو منایا جاتا ہے۔ چھٹے بزرگ حضرت شیر علی بابا رحمۃ اللہ علیہ۔
آپ کا مزار شریف سرخیز میں مین سڑک پر تھانے کے سامنے ایک خوبصورت درگاہ میں مرجع خلائق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید و خلیفہ تھے اور آپ کی عمر 140 سال ہوئی تھی۔ حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو اکثر آپ سے ملنے تشریف لاتے تھے۔ عشق الہی کی آگ آپ کے تن بدن میں ایسی لگی ہوئی تھی کہ آپ جو کپڑا پہنتے تھے وہ جل جاتا۔ آپ ایک زبردست صاحب کرامت ولی کامل تھے۔ آپ محبوب الہی کے حکم سے دہلی سے احمد آباد تشریف لائے اور یہاں دین کی تبلیغ و اشاعت کی۔ آپ کا وصال 10 جمادی الاول 837 ہجری مطابق سن 1433 عیسوی کو ہوا۔ مقامی لوگ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ پرانے وقت میں جب یہ جگہ زیادہ آباد نہ تھی تو ایک شیر روز رات کو آپ کی درگاہ پر آ کر بیٹھ جاتا تھا، اس لیے رات کو یہاں کوئی شخص نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ سرخیز میں آپ کا مزار شریف کافی مشہور ہے اور یہاں بے شمار لوگ حاضری دے کر آپ کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ 7ویں بزرگ حضرت موسیٰ سہاق سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ احمد آباد کے مشہور مجذوب بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے آپ کو چشتی سلسلے کا بزرگ لکھا ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ آپ سلسلہ سہروردیہ میں حضرت شاہ سکندر بودلہ بہار قلندر سہروردی کے مرید تھے۔ آپ کی پیدائش 793 ہجری مطابق 1391 عیسوی کو ہوئی۔ زندگی کے ابتدائی دور میں آپ دہلی کے ایک مدرسے میں مدرس تھے اور بڑے عالم تھے۔ جب آپ پر جذب کا غلبہ ہوا تو آپ نے طریقہ ملامتیہ اختیار کیا اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر ناچنے گانے والوں کے ساتھ رہنے لگے تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ پائے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسی حلیے میں گزاری، جو بات زبان سے نکال دیتے وہ پوری ہو جاتی۔ ایک بار جب آپ سے بارش کی دعا کے لیے کہا گیا تو آپ نے پتھر اٹھا کر اپنی چوڑیوں کی طرف لے گئے اور آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بارش برسا یا پھر اپنا سہاگ واپس لے لے۔ اس سے پہلے کہ آپ پتھر سے چوڑیاں توڑتے، آسمان پر بادل گھر آئے اور تیز موسلادھار بارش ہونے لگی۔ اسی طرح آپ کے کئی عجیب و غریب واقعات ہیں جو ہم انشاءاللہ آپ کی تفصیلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ حضرت شاہ عالم بخاری محبوب باری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بزرگ ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت شاہ عالم بخاری کو کشف کے ذریعے خبر ہو گئی، تو آپ نے اپنے خلیفہ میاں مخدوم کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت موسیٰ سہاق کے کفن دفن کا انتظام کرو، لیکن ان کی چوڑیاں وغیرہ نہ اتارنا بلکہ اسی حالت میں انہیں دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت میاں مخدوم نے آپ کے کفن دفن کا انتظام کر نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو اسی طرح دفن کیا۔ آپ کا وصال 10 رجب 853 ہجری مطابق سن 1449 عیسوی کو ہوا۔ اسی تاریخ کو آج بھی آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کا مزار شریف احمد آباد کے علاقے شاہی باغ کے موسیٰ سہاق قبرستان میں مرجع خلائق ہے۔ یہاں 4 قبریں ایک سی بنی ہیں۔ اس میں کسی کو نہیں معلوم کہ آپ کی قبر کون سی ہے، اس لیے چاروں قبروں پر ایک ہی چادر ڈالی جاتی ہے۔ 8ویں بزرگ حضرت سید عثمان شمع برہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا شمار بھی احمد آباد کے مشہور اولیاء کرام میں ہے۔ آپ کا اصل نام سید عثمان اور لقب شمع برہانی ہے۔ آپ حضرت قطب عالم بخاری کے خاص خلیفہ تھے۔ حضرت قطب عالم نے آپ کو بچپن سے ہی گود لے کر اپنی اولاد کی طرح آپ کی تربیت فرمائی تھی، اس لیے آپ کو بچپن سے ہی حضرت قطب عالم کی صحبت نصیب ہوئی اور ریاضت و مجاہدے کے ذریعے آپ نے بلند مقام حاصل کیا۔ آپ نے اپنے مرشد کی بشارت کے مطابق ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزاری۔ آپ غیر مسلموں کی بستیوں میں جاتے اور انہیں دین کی دعوت دیتے۔ آپ کے بیان میں وہ اثر تھا کہ لوگ آپ کی جانب کھنچے چلے آتے۔ اس طرح ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ بہت بلند اور نرم اخلاق کے مالک تھے۔
ہر انسان چاہے کسی مذہب کا ہوتا، آپ اس پر بڑی شفقت کرتے۔ آپ بڑے صابر و شاکر، فقر و قناعت پسند تھے۔ آپ کو شاعری کا بھی ذوق تھا۔ جب آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تو آپ جھوم جھوم کر شعر پڑھتے تھے۔ آپ سے بہت ساری کرامات کا ظہور ہوا، جن کا ذکر ہم آپ کی حیات پر بنائی گئی تفصیلی ویڈیو میں کریں گے۔ آپ کا وصال 15 جمادی الاول 863 ہجری مطابق سن 1459 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف احمد آباد کے عثمان پورہ علاقے میں مرجع خلائق ہے۔ یہ مقام آپ کے نام کی نسبت سے عثمان پورہ کہلاتا ہے۔ نوے بزرگ ہے حضرت شیخ احمد کھٹو مغربی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ احمد آباد کے بڑے مشہور اور کامل بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے باطنی فیض حاصل کیا اور سلسلہ مغربی کی آپ سے خلافت حاصل کی۔ آپ دہلی کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی پیدائش دہلی میں 1337 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام ملک نصیر الدین تھا۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ دہلی میں ایک بار تیز آندھی آئی جو آپ کو اڑا کر لے گئی۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت بابا شیخ اسحاق مغربی سے ہوئی، جنہوں نے آپ کو اپنی اولاد کی طرح پالا اور آپ کی ظاہری و باطنی تربیت فرمائی۔ آپ اپنے مرشد حضرت بابا شیخ اسحاق مغربی کے ساتھ کھٹو میں رہنے لگے، اس لیے آپ شیخ احمد کھٹو کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا لقب گنج بخش ہے۔ آپ شیخ الاسلام کے درجے پر فائز تھے۔ گجرات کے بادشاہ حضرت احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور انہوں نے آپ کے حکم پر شہر احمد آباد کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ بھی ان 4 احمد نام کے بزرگوں میں شامل ہیں جنہوں نے احمد آباد کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ علم باطنی کے ساتھ آپ کو علم ظاہری میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ حقیقت میں ان علماء ربانی میں سے تھے جن کے بارے میں مفہوم حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے کتب اور صاحب کمال درویش کامل تھے۔ آپ کے فضائل و کمالات، تصرفات و کرامات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی حیات پر ہم جلد ہی تفصیلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ کا وصال 14 شوال 849 ہجری مطابق سن 1446 عیسوی کو شہر احمد آباد میں ہوا۔ آپ کی درگاہ احمد آباد کے سرخیز علاقے میں کافی بڑی اور خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ اسی احاطے میں بادشاہ محمود شاہ بیگڑا کا بھی مزار شریف موجود ہے۔ 10ویں بزرگ سید برہان الدین قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اصل نام سید عبداللہ، کنیت ابو محمد، لقب برہان الدین اور قطب عالم ہے۔ آپ کی ولادت 14 رجب 790 ہجری مطابق سن 1388 عیسوی کو اچ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید ناصر الدین محمود بخاری تھا اور آپ کے جد امجد مشہور بزرگ حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے کم عمری میں ہی اپنے والد ماجد سے بیعت ہو کر خلافت حاصل کی۔ جب آپ 10 سال کے تھے تو آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تب آپ کے جد امجد کے بھائی حضرت مخدوم سید صدر الدین راجو قتال نے آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ اس کے بعد آپ کو مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے اچ سے گجرات کی جانب روانہ کیا۔ گجرات کے حاکم سلطان مظفر شاہ نے آپ کا گجرات میں استقبال کیا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کو پاٹن لائے۔ آپ پاٹن میں رہنے لگے اور ایک عالم کو اپنے ظاہری و باطنی فیض سے نوازنے لگے۔ سلطان احمد شاہ بادشاہ نے جب شہر احمد آباد کی بنیاد رکھنا چاہی تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ براہ کرم احمد آباد کی آبادی اور مقبولیت کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ احمد آباد اللہ کے حکم سے ہمیشہ آباد رہے گا۔ آپ کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی اور آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی
اس شہر کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی اور یہ شہر آج تک آباد ہے اور ایسا آباد ہے کہ اس کے کونے کونے میں اولیاء اللہ کے مزارات اپنے فیضان سے لوگوں کو مالا مال کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ برہان الدین قطب عالم نے گجرات میں دین حق کی تبلیغ کی۔ آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اہل گجرات آپ سے متاثر ہوئے اور کفر و شرک سے توبہ کر کے داخل اسلام ہوئے۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ کی ایک مشہور کرامت جس کا مشاہدہ آج بھی لوگ آپ کی درگاہ پر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بار آپ رات کے اندھیرے میں تہجد کے لیے اٹھے تو پیر سے کوئی چیز ٹکرائی۔ آپ کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، کیا لوہا ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، خدا جانے کیا ہے۔ صبح جب دیکھا تو اس میں چاروں چیزیں تھیں، ایک طرف لوہا، ایک طرف لکڑی، ایک طرف پتھر، اور ایک طرف سے معلوم نہ ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ پتھر یا لکڑی کا ٹکڑا آج بھی آپ کی درگاہ میں رکھا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ کے بے شمار خلیفہ ہوئے جن کے ذریعے آپ کے سلسلے کا فیضان دور دراز تک پہنچا۔ آپ کا وصال 8 ذی الحجہ 858 ہجری مطابق سن 1454 عیسوی کو احمد آباد میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف احمد آباد کے علاقے بٹوا میں ایک بڑی درگاہ میں مرجع خلائق ہے۔ یہاں آپ کے خاندان کے بہت سے اولیاء کرام کے مزارات بھی ہیں۔ 11ویں بزرگ حضرت شاہ عالم محبوب باری سید سراج الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ احمد آباد کے سب سے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ کو شہنشاہ گجرات کہا جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کے آستانے پر حاضری دیتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم واقعی کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ آپ حضرت قطب عالم شاہ برہان الدین بخاری کے صاحبزادے، خلیفہ اور جانشین ہیں۔ آپ کی پیدائش 17 ذی-القعدہ 817 ہجری مطابق سن 1414 عیسوی کو گجرات کے شہر پاٹن میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ مادرزاد ولی اور ہم شبیہ رسول تھے۔ یہ بھی ایک نہایت حیرانی کی بات ہے کہ آپ کے والد شاہ قطب عالم کا اصل نام عبداللہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ اور آپ کی دایا کا نام حلیمہ تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد میں ہوئی اور آپ انہی کے دستے حق پرست پر مرید ہوئے۔ آپ نے بہت جلد ظاہری و باطنی علوم میں کمال حاصل کیا اور ولایت کے بڑے بلند مقام پر فائز ہوئے۔ آپ نے حضرت شیخ احمد کھٹو مغربی سے بھی ظاہری و باطنی علم حاصل کیا۔ ایک بار آپ اپنے والد ماجد کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ کے والد شیخ قطب عالم بخاری عشق الہی میں اشکبار ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس حالت میں انہوں نے آپ کو دیکھا اور فرمایا، بابا میاں جو مانگنا ہے مانگ لو۔ آپ نے اپنے والد سے عرض کی کہ عشق الہی کے سمندر سے جو آپ کو عطا ہوا ہے اس میں سے ایک بوند عنایت فرما دیں۔ حضرت قطب عالم نے اپنے بیٹے حضرت شاہ عالم کو پاس بلایا اور اپنے آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے منہ میں ڈال دیے۔ حضرت شاہ عالم فرماتے ہیں کہ والد محترم کے ان آنسوؤں کی کچھ بوندیں میرے دل میں روشن ستاروں کی طرح چمکنے لگی۔ دل روشن ہو گیا اور میں اس میں ہمیشہ نور و سرور محسوس کرتا ہوں۔ حضرت شاہ عالم اپنے وقت کے اولیاء کبار میں سے تھے۔ آپ کو درجہ محبوبیت عطا ہوا، اسی باعث آپ محبوب باری کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ نہایت عبادت گزار، شب بیدار اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کو اپنے والد سے بہت محبت تھی۔ آپ حاجت مندوں کی حاجت روائی فرماتے، کسی کی دل آزاری نہ کرتے، ہمیشہ عدل و انصاف کو پسند کرتے۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے، نماز ہمیشہ جماعت سے ادا کرتے، دن اور رات میں 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتے، ایک ہفتے میں 2 قرآن شریف ختم کرتے، ہمیشہ سمت قبلہ کا احترام کرتے۔ اگر کوئی درویش آپ کے سامنے شریعت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرتا تو آپ اس کی ولایت چھین لیتے۔ الغرض آپ علم و عرفان، شریعت و طریقت کا ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھے
کہ لاکھوں لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کی درگاہ کی مسجد میں 2 تخت موجود ہیں۔ یہ وہ تخت ہیں جس پر بیٹھ کر آپ اپنے مدرسے کے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک بار جب آپ بیمار ہوئے اور 10 دن مدرسے نہ جا سکے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک تخت پر جلوہ فرما ہو کر آپ کے مدرسے کے بچوں کو درس دیا تھا۔ تب سے یہ تخت حفاظت کے ساتھ مسجد کے اندرونی حصے میں رکھ دیے گئے ہیں۔ لوگ ان کے نیچے نماز نفل ادا کرتے ہیں اور یہاں دعا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عالم بخاری کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سے حسد رکھنے والے ایک شخص نے آپ کو کھانے میں زہر دے دیا تھا۔ آپ کو روشن ضمیری سے اس کی اس حرکت کا علم ہو گیا تھا، لیکن تقدیر الہی یہی تھی۔ آپ نے مسکرا کر وہ کھانا تناول فرما لیا۔ زہر نے اپنا کام کیا اور بعد نماز تہجد صبح صادق سے پہلے آپ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا وصال 20 جمادی الاخر 880 ہجری مطابق سن 1475 عیسوی کو احمد آباد میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف احمد آباد میں مشہور و معروف ہے اور یہ مقام آپ کے نام نامی کی نسبت سے درگاہ شاہ عالم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ احمد آباد کے 11 مشہور اولیاء کرام تھے جن کا مختصر تذکرہ ہم نے پیش کیا۔ آپ کبھی احمد آباد آئیں تو ان بزرگوں کے آستانوں پر ضرور حاضری دیں۔ یہ بھی بتائیں کہ اس میں سے آپ کو کن بزرگ کا واقعہ سب سے زیادہ پسند آیا اور آپ سب سے پہلے کس درگاہ کی تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب ہمیں اجازت دیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔